السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو چلتے ہیں کہ غسل میں کیا فرض ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کرنا ضروری ہے، ان کا آپ کے غسل میں ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے سارے نہ ہو یا ایک نہ ہو یا دو نہ ہو تو آپ کا غسل نہیں ہوا۔ اگر فرض غسل ہو تو پھر اس کے ذریعے جب غسل نہیں ہوا تو اب نماز نہیں پڑھ سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان فرائض میں سے سب سے پہلا یہ کہ وضو کے فرائض، غسل کے فرائض جو ہے وہ ٹوٹل 3 ہے۔ نمبر 1 کلی کرنا۔ کلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے منہ میں پانی ڈالنا، اگر روزے کی حالت میں ہو تو اس سے غرغرہ نہ کرنا، اگر روزے کی حالت میں نہ ہو تو اس پانی کے ذریعے غرغرہ کرنا۔ اور غرغرے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا منہ جو ہے وہ آسمان کی طرف کر دے، اوپر کی طرف اٹھا لے اور پھر اس پانی کو اپنے منہ میں گھمانے کی کوشش کرے، پرانے کی کوشش کرے تاکہ پانی حلق تک پہنچ جائے۔ لیکن یہ شرط یاد رکھنا کہ جب روزے کی حالت میں نہ ہو، روزے کی حالت میں ہو تو پھر یہ غرغرہ کرنا کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ ناک کی نرم ہڈی تک، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ناک کی ہڈی تک پانی پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ناک میں پانی ڈالیں، اس سے تھوڑا کھینچ لے تاکہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ لیکن یہاں پر بھی شرط وہی ہے کہ آپ روزہ دار نہ ہو۔ اگر آپ روزہ دار ہو تو پھر صرف ناک میں پانی ڈالنا یہ کافی ہے، اور اس نرم ہڈی تک آپ اپنی تر انگلی کے ذریعے، چھوٹی انگلی کے ذریعے پانی اس تر ہڈی تک پہنچا دیں اور اس کو پانی کے ذریعے تر کر دیں، تب آپ کا یہ فرض مکمل ہو گیا۔ تیسرا فرض تمام جسم پر، تمام باڈی پر اس طرح پانی ڈالنا کہ بدن کا کوئی بھی حصہ سوکھا اور خشک نہ رہنے پائے۔ اس کے بعض جسم میں بعض پارٹس اور بعض حصے ایسے ہیں کہ جن کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، خاص طور پر ناک کے اندر کا حصہ اور ناپ کے اندر کا حصہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں بغل، اور اس کے ساتھ ساتھ سورین کے مقام کو اچھی طرح دھونا کہ اس جگہ تک پانی اکثر جلدی سے نہیں پہنچتا ہے اور یہ جگہ سوکھے رہ جاتے ہیں، جس سے غسل کے فرائض ادا نہیں ہوتے، اور جب غسل کے فرائض ادا نہیں ہوئے تو آدمی ناپاک اور ناپاک ہی رہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ ناپ کا دھونا، داڑھی مونچھ کے نیچے کی سطح کا احتیاط کے ساتھ دھونا، سر کے بالوں کو بھگونا، اگر آپ نے انگوٹھی پہنی ہو تو اس تنگ انگوٹھی کو، اور اگر عورت نے بالیاں پہنی ہو اپنے کانوں میں تو ان بالیوں یا تنگ انگوٹھی کو اگر آپ حرکت نہیں دیتے تو آپ کے بالیوں اور انگوٹھی کے ساتھ ٹچ جو جسم ہے، جو جسم کا حصہ ہے اس تک پانی نہیں پہنچتا، تو اس کو حرکت دینا، اور اگر بالیاں نہ ہو اور سوراخ بند نہ ہو تو اس کے اندر لکڑی وغیرہ ڈال کر ان میں پانی پہنچانا، اور جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اس کو اس جلد کا دھونا جو ختنے کی کال کے نیچے چھپی ہے، اور اگر اس کال کو اوپر چڑھانے میں تکلیف نہ ہو، تو ان ساری صورتوں میں ان جگہوں کا دھونا فرض ہے۔ یہ غسل کے فرائض ہو گئے۔ ان فرائض کو اچھی طرح یاد کر لے، یہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، ان کے ذریعے ہم روحانی جیتے بھی ہے اور ان کے بغیر ہم روحانی مرتے بھی ہے، لہٰذا اپنی جینے کو محفوظ بنائے اور ان چیزوں کو خوب یاد رکھیں اور ان پر عمل بھی کرتے جائیے۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہو گئے۔ اب